سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اے انسانوں یہ جو دنیاوی زندگی جی رہے ہو اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ کھیل کی طرح، کھیل کود کی طرح۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اے میرے بندو یاد رکھو کہ جو زندگی ہے اصل کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتا ہو، تمہیں معلوم۔ ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ ہم کو کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔ ہم دنیا کو ایسا اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا لیے ہے کہ کاش ہمیں کبھی موت نہ آتی۔ ہم فرعون سے زیادہ اپنے لیے اسباب تیار کر کے رکھے ہیں، اپنے لیے تو کیا اپنی اولاد کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیاوی زندگی ایسی ہے جیسے ہم ایک بچہ گھر بناتا ہے، گھر کو توڑ کر کے پھر شام کے وقت چلا جاتا ہے، اسی طرح ہماری ایک زندگی ہے کہ ہم کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رکھا گیا ہے، پھر ہم کو یہاں سے لے کے چلا جائے گا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ارے دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ کوئی اجنبی انسان جس کو ہم گھر کرائے پہ دے یا رہنے کے لیے دے یا اس کو کہے کہ ہمارے گھر میں ٹھہر جائیے، تو وہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچے گا کہ ہم کو یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رکھے گا، سوچے گا 2 دن رکھے گا، 3 دن رکھے گا، پھر ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی لوگ رہتے ہیں، جیسے خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں۔ خانہ بدوش جو ہوتا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں مسکن بناتا ہے، پھر اٹھا کر کے پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو ایسے ہی سمجھے جیسے مسافر ہوتا ہے، اور مسافر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں اس کا منزل مقصود ہوتا ہے کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ وہ ریلوے ڈبہ کے اس سیٹ کو ہمیشہ کے لیے یہ نہیں سمجھتا یہ ہمارے پاس رہے گا۔ اسی طرح ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو گھر ہم یہاں بنائے ہیں اس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، جب اللہ ہم کو بلائے گا ہم کو اس کی بارگاہ کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ہم یہاں کے لیے کچھ نہ کریں، آخرت کے لیے کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو تمہاری دنیاوی زندگی ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ یہ جب ہم کو ہمیشہ ملے گی نہیں تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اور اللہ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ اے انسانو تمہارا طریقہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہو، ہم اہمیت دیتے نہیں۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے تو آج ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے والوں کو، کہ لیکن آج کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں نوجوان نہیں ہے؟ ہمارے سماج میں کوئی فنکشن کیجئے جو اسلام کے مخالف ہو، ناچ قوالی ڈرامہ وغیرہ کیجئے، انسان بھرا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جو ہمارا سماجی اور اسلامی محفل یہ ہے، اسلامی طریقہ جو ہے اس پہ اگر چلیے گا تو ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں رہتا۔ یہ دنیا کی یہ حالت بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو اہمیت دیں۔ یہ دنیاوی زندگی کچھ دنوں کے لیے ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے، طرح ہماری زندگی کی مثال ہے کہ برف جو ہے دن بہ دن گھٹتا رہتا ہے، وہ بڑھتا کبھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے روز بہ روز کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں کبھی بڑھاوا نہیں آئے گا، اضافہ نہیں ہوگا۔ ہر روز اس برف کی مانند ہماری زندگی ہے جو ہر روز کم ہوتے چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، کسی نہ کسی دن ہم کو تو اس کی طرف جانا ہی ہے، موت تو آ کر کے ہی رہے گی۔ تو ہم اس موت کے لیے کیوں نہیں تیاری کرتے ہیں؟ اور آخرت کی زندگی میں ہمیں تو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ ہم دنیا کو ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھیں۔ یہ دنیاوی زندگی بہت کم مدت کی ہے، بہت کم مدت کی۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم 5 منٹ بعد زندہ رہیں گے، کوئی کنفرم نہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہاں تمہارے لیے ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے گی وہاں۔ تو ہمیں چاہیے، دیکھیے اللہ ہم کچھ نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، تو وہاں سے اللہ نے ہم کو ایک زندگی دی، پھر ہمیں موت دے گا، پھر اٹھائے گا۔ جب ہم کسی کو مٹی دینے کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مٹی لیتے ہیں اور کہتے ہیں منہا خلقناکم۔ اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟
اللہ فرماتا ہے بندو جب تم مٹی دے رہے ہو تو یاد رکھنا کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور تمہیں اسی مٹی میں پھر آنا ہے، اسی مٹی میں پھر تم مل جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے پھر ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اسی مٹی، اللہ جب ہم جاتے ہیں تو سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے انسانوں تمہیں اسی مٹی سے پیدا، جو تم آج دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ تم بھی اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اور تم بھی اسی مٹی میں آ کر کے مل جاؤ گے ایک دن، پھر اسی مٹی سے ملنے کے بعد ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ جب ہم اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، مٹی میں ملنے کے بعد پھر ہمیں اللہ اٹھائے گا، تو ہم اس دن کے لیے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ 5 منٹ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے کہ آنکھ بند کر دے تو پوری دنیا ختم، اتنی سی چھوٹی جگہ میں ہم کو رکھا جائے گا، پھر وہاں ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو ہم کو بچائے گا یا جہنم کی طرف دھکیلے گا۔ اچھا عمل ہوگا، اچھے کام کیے ہوں گے اگر دنیا میں، تو وہ عمل ہم کو کھینچ کر کے جنت کی طرف لے جائے گا، اگر برا عمل ہوگا، برے کام کیے ہوں گے دنیا میں، تو وہی برا عمل ہم کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ ہمارا عمل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر جائیں۔ اللہ نے تو ہم کو آپشن دے رکھا ہے، اللہ نے تو کہہ رکھا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ایمان لے آؤ چاہے کفر کر بیٹھو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ ایمان والے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کی پسند والی چیز ایمان ہے۔ ہم ایسے آج مسلمان ہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارا عمل سے، کسی عمل سے یہ نہیں جھلکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا کھانے کا طریقہ جو ہے ہم سے اچھا غیر لوگ مہذب طریقے سے کھاتا ہے، جو ہم اپنی شادی میں جو اپنے رسم و رواج جو ہم اپنا چکے ہیں، اس سے اچھا رسم و رواج غیروں کا ہے۔ غیروں کے یہاں ابھی کچھ اچھائی باقی ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے دین کو، دھرم کو بھلا کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، اللہ کے یہاں ہمیں جواب نہیں دینا ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں، جتنی سانسیں لیتے ہیں، یہ ہمارا ریکارڈ ہر وقت ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ جو حرکت ہم کرتے ہیں، جو بات بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، سب کرامن کاتبین نوٹ کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نوٹ کی ہوئی چیز ہے، اس کو ہم اچھا سے اچھا نوٹ کرائیں فرشتوں سے۔ جب اچھا کرائیں گے تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اگر یہاں ہمارا عمل برا ہوگا تو یاد رکھیے کہ دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال نہیں ہوگا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں چاہیے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے انسانوں تم دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ چاند کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، سورج کو تمہارے لیے بنایا، آسمان کو جو شامیانہ بنایا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے، زمین کو جو فرش اللہ نے بنایا وہ تمہارے لیے بنایا، اور اس زمین کے پیٹ سے جو پانی نکالتا ہے وہ تمہارے لیے نکالتا ہے، اس زمین کے پیٹ کو چیر کر کے جو اللہ رب العزت دانہ اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اگاتا ہے، لیکن وہ انتم خلقتم للآخرہ، اور تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا کی تو تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے، اس کی طرف لوٹنا ہے ہمیں۔ اور اللہ نے کئی بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسانوں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اے انسانوں یاد رکھنا کہ تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، تمہارا آخر جو چیز ہوگی وہ ہماری طرف آگے ختم ہوگی، کیونکہ تم یہیں سے بھیجے گئے ہو، پھر ادھر ہی آؤ گے۔ اور ہر چیز کی انتہا یہاں تک ہوتی ہے، جب انسان لکھتا ہے 100 تک لکھتا ہے تو پھر 1 سے شروع کرتا ہے، 101 102، تو جب انسان آخری حد تک چلا جاتا ہے تو اس کا پھر لوٹ کر کے وہیں آتا ہے۔ تو ہم جہاں سے پیدا کیے گئے پھر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنا عمل اچھا کریں، ہم اپنا جب عمل اچھا کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اس کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ اگر ہمارا عمل اچھا نہیں ہوگا تو نہ اللہ ہمارا ہوگا، نہ رسول اللہ ہوگا، نہ رسول اللہ ہمارے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں،
جو کچھ بھی کر رہے ہیں کریں، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے بھی کریں۔ ہم دنیا کے لیے اگر 24 گھنٹہ اللہ نے دیا ہے تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے ضرور نکالیں۔ ہم 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دیتے ہیں تو ہم سے بڑا بدبخت بندہ اور کون ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹہ اس رب نے دیا ہمیں ایک دن میں، اور 24 گھنٹہ میں سے صرف 1 گھنٹہ مانگتا ہے، باقی 23 گھنٹہ تم اپنے لیے استعمال کرو۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں اور ہم کہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا یہ شکوہ اور گلہ رہتا ہے کہ اللہ آج برکتیں نازل نہیں کرتا، اللہ آج ہماری طرف دھیان نہیں دیتا ہے، تو یہ کیا شکوہ وجہ ہے؟ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے، ہمارا کرتب اچھا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے بارے میں سوچیں اور اپنے دین کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔